بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی پریس کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور برادر شہزاد بھائی تلاوت کلام پاک. ساتھی حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے اپنا مدعا بیان کر سکیں. ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں جو یوتھ کورٹ پاکستان کی طرف سے ارینج ہے، اس میں قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان کے مرکزی چیئرمین علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب شرکت کریں گے. پنجاب چیپٹر کے چیئرمین ڈاکٹر شفیق الرحمان زاہد صاحب شریک ہیں. اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی یوتھ کورٹ کے پریزیڈنٹ یوسف جمال بھائی، ان کے ساتھ یوتھ کورٹ کے ذمہ دار شہزاد بھائی، اور ہمارے ساتھ یہاں پر اس پریس کانفرنس میں پینل پر پیلسٹائن ایکشن کولیشن کے احمد حسن بھائی جو لاہور چیپٹر کو لیڈ کرتے ہیں وہ موجود ہیں. عزیزان محترم، آپ سب کے علم میں ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر انسانی عمل ہے، فعل ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور 2 سال تقریباً پورے ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے جتنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، اتھارٹیز ہیں، چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا یونائٹڈ نیشنز ہو، سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے، بلکہ اسرائیل کو روکنے کی کوشش کی ہے، اندیا دیا ہے، لیکن اسرائیل کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا. اس کے بعد انسانی تنظیموں نے یہ کوشش شروع کی، چونکہ اسٹیٹس اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے ہیں، تو انسانی تنظیموں نے فلوٹیلا نام کی آرگنائزیشنز بنانا شروع کی، ایسے قافلے تشکیل دینے شروع کیے کہ جو غزہ جائیں اور اس تسلط کو توڑ سکیں، جبر کا خاتمہ کر سکیں، کہ جس طرح سے غزہ کو ایک اوپن پریزن بنا دیا گیا ہے. اس کی آخری کڑی گلوبل ثبوت فلوٹیلا کی کہ جو کل رات کو غزہ کے ساحل کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، اور ایسے میں وزیر خارجہ اسرائیل اور اسرائیل کی اتھارٹیز نے انہیں انٹرسیپٹ کیا، گرفتاریاں ہوئی، گریٹا تھنبرگ کی گرفتاری ہوئی، اور جتنے اعلیٰ حکام ہیں اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے ساتھ میں ہمارے پاکستان کے ثبوت بہادر لیڈر سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اٹھنا ہوگا، وکلا برادری کو اٹھنا ہوگا، عام عوام کو، سول سوسائٹی کو اٹھنا ہوگا، کیونکہ ریاستیں خاموش ہیں. ایک طرف تو معاہدے ہو رہے ہیں کہ فلاں ملک کی حفاظت کی ذمہ داری فلاں ملک کی بھی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ایکسپینڈ کیا جائے کہ پوری امت میں جہاں پر جو کچھ بھی ہوگا، جس پر بھی تکلیف آئے گی، تو جتنی امت ہے سب کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی حفاظت کر سکیں. ہم ان لوگوں کی جان کی حفاظت کی بات نہیں کر رہے کہ جو گلوبل ثبوت فلوٹیلا پر موجود ہے، کیونکہ انہوں نے تو پورے ہوش و حواس میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ وہاں پر اگر جا رہے تھے تو وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ سب عظیمت کا سامنا کریں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومتیں ان کو یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی تاکہ وہ کام کر سکتے کہ جو دراصل ریاستوں کے کرنے کا کام ہے. اس کے حوالے سے ہمارے ساتھی دوست احمد حسن بھائی آپ سے مخاطب ہوں گے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے بات کریں. جنہوں نے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس کے توسط سے ہم پیلسٹائن ایکشن کولیشن کی ٹیم کی جانب سے سب سے پہلے کنڈیم کرتے ہیں شدید الفاظ میں اسرائیلی بربریت کو، جس کے تحت فلوٹیلا کے ڈیلیگیٹس کو ہراساں کیا گیا اور پھر ان کو اریسٹ کر کے اس ٹائم اسرائیلی پریزنس کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. بالخصوص ہم کنڈیم کرتے ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی گرفتاری کو، اور ہمارے حکومت سے اس ضمن میں 5 مطالبات ہیں جو میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، حکومت پاکستان سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی حفاظت واپسی کے لیے تگودو کرے، اور اس کے لیے اسرائیل سے براہ راست رابطے سے گریز کرے، ہر امکان اس سے گریز کرے. نمبر 2، حکومت پاکستان ٹرمپ کی شرمناک 20 نکات غزہ پیس پالیسی سے خود کو پیچھے ہٹائے اور اپنے آپ کو اس سے کنارہ کرے. نمبر 3، حکومت پاکستان فلسطینیوں کی مزاحمت کے حق میں اور اپنے دفاع کے حق میں آواز اٹھائے اور اس کی عالمی سطح پر اس ایشو کو سربلند کرے. نمبر 4، پاکستان ابراہیم اکارڈز جیسے معاہدوں سے خود کو دور رکھے. اور نمبر 5، حکومت پاکستان فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے بین الاقوامی پلیٹ فارمز اور فلسطینی حامی ریاستوں کے ساتھ
مربوط کوششوں کے ذریعے ٹھوس اقدامات کریں. تو یہ 5 مطالبات ہیں اور اس کے ساتھ میں جو گفتگو کے لیے دعوت دینا چاہوں گا. ٹویٹ کیا ایکس پلیٹ فارم پر کہ جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان 20 پوائنٹس پیس پلان کو ایکسیپٹ کیا, ریکگنائز کیا, اس کی تعریف کی, تائید کی, لیکن یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ اس کے تمام پوائنٹس میں یہ چیز ذکر ہے کہ یہ معاہدہ کس کے اور کس کے درمیان ہوگا. پھر یہ ہے کہ ہم حماس جو وہاں کی اصل قوت ہے, طاقت ہے, اس کو کس طرح سے صرف نظر کرتے ہوئے, نیگلیکٹ کرتے ہوئے اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی انٹرنیشنل قانون وہ ہمیں یہ رہنمائی فراہم نہیں کرتا کہ آپ یک طرفہ فیصلہ سنائیں بنا دوسرے پارٹی کو سنے بغیر. تو اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر کے ٹویٹ کی وضاحت میں وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور وضاحت پیش کی کہ اس طرح سے ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم 8 وزرائے خارجہ نے پروپوزلز پیش کیے, امینڈمنٹس پیش کیے جو دراصل اس 20 پوائنٹس پلان میں شامل نہیں کیے گئے. تو یہ ایک طرف ایکسیپٹ کرنا, تائید کرنا, ریکگنائز کرنا, تعریف کرنا اور دوسری طرف تردید کرنا, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی. نہ صاف چھپتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے علامہ صاحب آپ کے سامنے بات رکھیں گے. ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب یہ قرآن و سنت موومنٹ پنجاب چیپٹر کے چیئرمین ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سب سے پہلے میں یوتھ کورٹ پاکستان کے زیر اہتمام یہ پریس کانفرنس صدر اسفد نیاز صاحب اور گرامی قدر شہزاد بھائی اور گرامی قدر عزت مان یوسف جمال صاحب, ان تمام کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن کر, گلوبل سمود فنڈیلا کی آواز بن کر یہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ بات واضح کہنا چاہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوة, مسلمان فلسطین کا ہو, مسلمان غزہ کا ہو, مسلمان پاکستان کا ہو یا مسلمان عرب ممالک کا ہو یا عجمی ممالک کا ہو, برکیف آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسلمان اس مسئلہ میں ایک ہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ اٹھا کر اسفل یار بھائی کی قیادت میں ہاتھ اٹھا کر یہ یکجہتی کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز ایک ہیں, ایک رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم غزہ اور فلسطین بھائیوں کے اعتماد پر انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اور اسی طرح ہم نے المومن للمومن کالبنیان, یہ بنیاد مرصوص پیچھے ہم نے 5 گھنٹے کا جو مارکہ حق دیکھا, اس 5 گھنٹے کے مارکہ حق میں پوری دنیا میں یہ چیز یہ پہنچی اور میسج پہنچا کہ پاکستان اگر کسی مسئلے کو اپنی آواز بنا لے اور سٹینڈ لے لے, اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کا کوئی بھی کفر اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا نہیں ہے. یہ چاہے اتحادی ہوں, اسرائیلی ہوں. تو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی جارحیت کی ہم انشاءاللہ العزیز یوتھ کورٹ پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی اور قرآن و سنت موومنٹ پاکستان قائد محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ برا, ان کی جماعت کی طرف سے اور ان کے نمائندہ ہونے کی طرف سے اسرائیلی جارحیت کی انشاءاللہ مذمت کرتے ہیں. اور اس وقت نہ صرف انشاءاللہ مذمت کریں گے بلکہ انشاءاللہ قوم ملت مل کر انشاءاللہ العزیز اس کے عملی اقدام بھی انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے. اور دوسری بات, عالمی طاقتوں کا جو خاموشی کا کردار ہے اور ساتھ اسرائیلی جارحیت کا ساتھ ہے, اب انشاءاللہ العزیز اس کی بھرپور مذمت کریں گے اور ممبر و محراب پر اس کی بھرپور آواز اٹھائیں گے
और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और सुन्नत मोमिन पाकिस्तान और दीगर जितनी भी तहरीकें हैं, जितनी जमातें हैं, जितने भी अहले इल्म उलमा हैं, वो चाहे वकला हो, सहाफ़ी बरादरी हो या इसी तरह तलबा हो, हम उनसे परज़ोर मुतालबा करते हैं कि समूद ग्लोबल समूद फ्लोटिला का पूरा आवाज़ बन कर उनका साथ देने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हमारे साथ यकजहती का इजहार करें। और इसके साथ साथ जो चंद एक अपने दोस्त अहबाब और अहले इल्म को, जमातों को एक छोटी सी तजवीज़ के तौर पर चंद एक अहम निकात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अपनी सफ़ों से इंतशार को ख़त्म करो, अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, अपनी सफ़ों के अंदर मोहब्बत पैदा करो, अपनी सफ़ों के अंदर यकजहती पैदा करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आपने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया, अपनी सफ़ों में इत्तफ़ाक़ पैदा किया, दुनिया कायनात का कोई भी काफ़र, दुनिया कायनात का कोई भी बदमाश और दुनिया कायनात का कोई ज़ालिम पाकिस्तान हो या मुसलमान हो किसी की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी को मैली आँख से देखने देंगे भी नहीं। और इसके साथ साथ तीसरी बात इसी से मुतल्लिका है कि जिस तरह आज यूथ कोर्ट पाकिस्तान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है, इसके साथ हमें भी अपनी फ़िक्री बेदारी के लिए बेदार होना चाहिए। नौजवानों को बेदार करें, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर बेदार करें, मदारस के अंदर बेदार करें, अपनी सोसाइटी के अंदर नौजवानों को बेदार करें और उनको बाकायदा ये 5th जनरेशन वार और इसी तरह अगियार का वार उसको समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त पाकिस्तान या मुसलमान इस वक्त जितनी तादाद में है, अल्लाह के फजल व करम से इनके पास हर किस्म की कुव्वत ताकत मौजूद है। एक वक्त वो था कि जिस वक्त हम 313 थे तो अल्लाह के फजल व करम से गालिब थे, हम 1000 थे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से गालिब थे। हम 3000 1 लाख का मुकाबला करते थे, 313 1000 का मुकाबला करते थे। पूरी दुनिया कायनात का कुफर हमारे से डरता था, लेकिन इस वक्त हम करोड़ों की तादाद में नहीं बल्कि अरबों की तादाद में है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान मगलूब है। और इसके साथ साथ अपने एहसास को बेदार करें। एहसास से ज़िंदगी मर चुका है, एहसास से ईमान मर चुका है, एहसास से ज़ियाम मर चुका है। इस वक्त सेनेटर मुश्ताक और इसी तरह पीर मदहर साहब, डॉक्टर उसामा, ये वो लोग हैं जो हमारी पूरी क़यादत करते हुए, हमारी अल्लाह के फजल व करम से पूरा फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हुए उन्होंने अपनी जान की, अपने माल की, अपने अहल व अयाल की, अपने ख़ानदान की, अपनी फील्ड की, अपने बैकअप डाटे की कोई परवाह नहीं की और वो अपनी जान का नजराना देने के लिए भी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हत्ता कि उनका वो बयान कि मछलियाँ हमें खा जाएं और इसी तरह समंदर हमें निगल जाए, लेकिन हम पीछे आने वाले नहीं हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से बाकायदा ये मुतालबा करते हैं कि सेनेटर मुश्ताक हो या डॉक्टर उसामा या इसी तरह पीर मदर, इस तरह के जितने भी मुसलमान ग्लोबल समूह फ्लोटिला के अंदर शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी को ख़त्म किया जाए और साथ अमली इक़दाम करते हुए उनके हक़ में बाकायदा आवाज़ उठाई जाए कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ हैं। और आखिर में एक दो बात करके बात को ख़त्म करता हूँ कि बाकायदा उलमा कल के जुमे में ये बयान दे और बाकायदा जुमे का ये उन्वान रखें कि ग्लोबल समूह फ्लोटिला के हवाले से हम तमाम मुसलमान उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। सेनेटर मुश्ताक कोई एक फ़र्द का नाम नहीं है, वो एक पूरी अंजमन है, पूरी एक जमात है, पूरी एक फ़िक्र है, पाकिस्तान की पूरी क़यादत करने वाले हैं। पाकिस्तान को भी होश के नाखुन लेने चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात पे खड़ा होना चाहिए कि सेनेटर मुश्ताक वो अकेला फ़र्द नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ बन के, उम्मत मुस्लिमा की वो पूरी आवाज़ बन के वो जो चले हैं, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके साथ हैं। और आखिर में कुरान और सुन्नत मोमिन पाकिस्तान के हवाले से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूथ कोर्ट पाकिस्तान के तलबा, नौजवान और उनकी क़यादत कुरान और सुन्नत मोमिन पाकिस्तान के तलबा को और उसकी यूथ को
जहाँ भी बुलाएगी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ दामे दिल में सुखने इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। हमारे तलबा साथ हैं, हमारी क़यादत और हमारे ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ हैं। आप अपने आप को किसी मैदान में इंशाअल्लाह तनहा नहीं पाएंगे। हम आपकी आवाज़ मस्जिद में भी उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ शारे आम में भी उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ को मीडिया सोशल मीडिया में भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उठाएंगे। और आखिरी बात, जिस तरह आपने बुनियान मरसूस और पाक सऊदी मुआहदा दिफाई मुआहदा करके अपने आप को अप्रिशिएट लिया है, इसी तरह हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की आवाज़ बनकर एक उम्मत बन जाएं, एक इत्तेहाद बन जाएं और अबद बन जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सलाम सलूट होगा। हम डॉक्टर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और पीर मदर डॉक्टर उसामा उनको सलाम सलूट करते हैं, और असफंद यार जो सदर हैं यूथ कोर्ट के उनको भी हम सलाम सलूट करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी काविश को कबूल फरमाए। हादा माइन दिवाली मुल्ला जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा, एहतजाज से क्या होगा, और ये वो सवाल है कि जो आपके दिल में भी खटकता होगा और हम सब के। देखें जी, हम अपनी जो इस्तिताअत है उस पर मुकल्लफ है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जो काम रियासत का है वो रियासत करे, जो काम ज़िम्मेदार का है, ओहदेदार का है, इख्तिदार आला को जो लोग इस वक्त इस पाकिस्तान में शेयर कर रहे हैं उनका है, वो काम करें। हमारा काम ये है कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आवाज़ उठाएं, प्रेशर बढ़ाएं। फिर आप देखें ना, वो कहते हैं कि हे आया यो रश तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर 70% गैर मुस्लिम है। इस वक्त जिस तरह से यूरोप के स्ट्रीट्स, चौकों और चौराहों में आवाज़ उठाई जा रही है, बखुदा किसी मुसलमान मुल्क में उस तरह का कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई इस तरह की सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी के इस कॉज को वो लोग हमसे ज़्यादा तेज़ी के साथ उठा रहे हैं, हमसे ज़्यादा तेज़ी के साथ उसको प्रोजेक्ट और पोर्ट्रे कर रहे हैं। और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये किसी एक फ़र्द का मामला नहीं है, किसी पार्टी का मामला नहीं है, किसी ग्रोह का मामला नहीं है, किसी इलाके का मामला नहीं है। अब तो ये ग्लोबल इशू बन चुका है, और जब ये ग्लोबल इशू बन चुका है तो पाकिस्तान में कोई पार्टी इस कॉज की ठेकेदार नहीं है, क्योंकि इस कॉज से वोट नहीं मिलना। इससे सिर्फ अल्लाह के दरबार में अपनी रजिस्टर में हाजिरी लगानी है, और जब रजिस्टर में हाजिरी लगानी है और वोट नहीं मिलना तो सब ने निकलना होगा। किसका इंतजार कर रहे हैं? फला पार्टी कहेगी तो निकलेंगे, फला पार्टी कहेगी तो निकलेंगे, फला कहेगी नहीं। हम सब खुद क्यों नहीं जी ओके हम खुद क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो इस हवाले से ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। असल में हमारे वो गेस्ट बहुत ज़्यादा उसमें तवालत आई है, लेट हुए, ताख़ीर गए, तो उनको हम ज़रा इंगेज करना चाहते हैं। बाकी इस तरह कोई बात नहीं। पहुँच रहे 2 मिनट में पहुँच 2 मिनट। तो इस हवाले से ये हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान और सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर साहब शरीक थे। और ये असल में टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 1 मिनट बोल दी। और सेम यही बात एसपी खानज़ेब साहब ने हमसे की, मुश्ताक साहब के, बल्कि वो आजकल तस्वीर भी बड़ी वायरल है, वो उंगली उठा के ऐसे बड़ी हकीराना तरीके से कहता है कि तुम इस्लामाबाद में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? अगर इतना ही दर्द है तो गज़ा जाओ। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, आज वो गज़ा पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह ये कदम है, हम छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं, और ये सफ़र इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गज़ा की जानिब जाएगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक हकीराना पॉइंट है कि हम खुद कुछ जैकटें बांधें, खुद कुछ जैकटों के बगैर हम सामने से जाके इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और एक दिन आएगा कि ये जो आज खाम ख्याली लगती है, ये खाम ख्याली जो लगती है, ये इंशाल्लाह हकीकत बनती नज़र आएगी ज़रूर, इंशाल्लाह हम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारी आज की इस खसूसी ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
اور ہم انہیں ہی سننا چاہتے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہماری درخواست ہے ان سے کہ وہ غزہ کے حوالے سے، سینیٹر مشتاق احمد خان کے حوالے سے، گلوبل سمود فلوٹیلا کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ محمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فلسطین کا قضیہ ایک عرصے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ لوگ جہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے استحصال اور استئصال کا شکار ہیں، وہیں پر اقوام عالم ان کے اس مقدمے کو صحیح طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسانی حوالے سے بھی اور مسلمان امت کا حصہ ہونے کے حوالے سے بھی پاکستان پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کو اس مصیبت سے نجات دلوانے کے لیے اور غزہ کے مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے اپنی بساط کی حد تک جو کوشش ممکن ہے ان کو لازمن کرے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومتوں سے جو توقعات کی جاتی ہیں نہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، نہ ہی غزہ کے مسئلے میں۔ مشتاق احمد خان صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ ایک عرصے سے فلسطین اور غزہ کاز کے لیے برسر پیکار ہیں۔ ماضی میں جس وقت انہوں نے اسلام آباد کے اندر ڈی چوک میں احتجاج کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر دیگر جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا، ہم بھی وہاں پر مسلسل موجود رہے۔ آج بھی یہاں پر حاضری کا مقصد یہی ہے کہ مشتاق احمد خان صاحب نے طریقہ کار احتجاج کا اختیار کیا ہے، حقیقت میں ہر اعتبار سے پرامن ہے، جائز ہے، انسانی حقوق، آئین اور قانون کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سمود فلوٹیلا کا جو جائز مطالبہ ہے غزہ کے مسلمانوں کو بازیاب کروانا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس حوالے سے اقوام عالم کے ضمیر کے اوپر کوئی اس اعتبار سے کوئی جو ہے حرکت پیدا نہیں ہو رہی۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں مشتاق احمد خان صاحب کا اس موقع کے اوپر دیگر احباب کے ساتھ وہاں پر غزہ میں پہنچنا یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور اقوام عالم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس موقع پر فلسطینیوں کا جو جائز حق بنتا ہے وہ کسی بھی طور پہ دو ریاستی حل نہیں ہے، بلکہ ارض مقدس کے علاقے میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کسی بھی طور پر غیر مسلمہ غاصبانہ قبضے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار و عمل سے اس بات کو وعدے کیا ہے کہ مقدس سرزمین جو ہوتی ہے اس کی بازیابی کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جاتی ہے، مگر اس کے اوپر غیر مسلموں کے تسلط کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں سمود فلوٹیلا کے جہاں پر ایک مقصد غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ادارے یکجہتی ہے، وہیں پر اقوام عالم جو جبر اور غصب کے ذریعے ایک دو ریاستی حل کو اس وقت مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس اعتبار سے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اس کو بھی رد کیا جائے اور یہ بات کہی جائے کہ ارض مقدس اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کا حق ہے اور اس حق کے اوپر کسی کی شراکت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اس مسئلے کے اندر مشتاق احمد خان صاحب، پیر مدر سعید صاحب اور دنیا بھر کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کرنے والے دیگر ممالک کے جو مندوبین اس فلوٹیلا میں شریک ہیں ان سے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور آج اس اعتبار سے مشتاق احمد خان صاحب کے دوست احباب اور ان کی ٹیم کے لوگوں نے جو ایک احتجاجی کال دی ہے، انشاءاللہ لاہور کے اندر بھی، فیصل آباد کے اندر بھی، ملتان کے اندر بھی، کراچی اور اسلام آباد کے اندر بھی، جہاں پر وہ دوست احباب شریک ہوں گے، قرآن و سنہ موومنٹ بھی انشاءاللہ مکمل طور سے ان سے ہم آہنگی کا اظہار کرے گی۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے مقدمے سے دستبردار ہونا کسی بھی طور پر ایک مثبت جو ہے عمل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر قوم کے اوپر اتار و چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے پاکستان بھی کل کلا کسی آزمائش کا نشانہ بنتا ہے تو اقوام عالم آج ہمارے کردار و عمل کے ذریعے مستقبل میں اپنی حمایت کا اور اپنے معاملات کا تعین کریں گے۔ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باصیت پاکستانی قوم مکمل طور پہ مشتاق احمد خان صاحب کی جو ہے گرفتاری کی اور وہاں پر موجود جتنے دوست احباب ان کے محاصر ان کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کی امید کرتے ہیں کہ سمود فلوٹیلا جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا تھا، ان کو بیدار کرنا تھا، الحمدللہ اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقوام عالم جو ہیں فلسطینیوں پہ ہونے والے، غزہ پہ ہونے والے مظالم کے حوالے سے ایک پیج کے اوپر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس قربانی، اس استقامت، جد و جہد کے نتیجے کے اندر اقوام عالم کا ضمیر بیدار بھی ہوگا اور انشاءاللہ غزہ کی بازیابی اور وہاں پر ایک ریاستی حل کے راستے بھی ہموار ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ، بہت شکریہ استاد محترم. سپورٹ کریں گے، علامہ صاحب آگے آئیں گے، ہم فالوورز بنیں گے، جو بھی پارٹی سے لیڈ کرے گی ہم سپورٹ کریں گے. جماعت اسلامی نے 4 تاریخ کو لاہور میں احتجاج کی کال دی ہے، 7 تاریخ کو کراچی میں، اور جو بھی فرد، جو بھی لیڈر اس کاز کو لیڈ کرے گا، ہم تمام تر تعصبات اور تفرقات اور ڈفرینسز کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کاز میں پوری قوم کو یکجا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. کسی کا علامہ محترم صاحب سے کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ کسی مملک کا یا کسی ادارے کا کیا کردار ہے، ہم اپنے اصولی موقع کے پوری سختی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ بات سمجھتے ہیں غزہ کے مسئلے کے اندر جو اصل حق ہے وہ غزہ کے نمائندگان کو ہے، اور امریکہ کسی بھی طور پر اس میں فریق نہیں ہے. چنانچہ اس کے دباؤ کے نتیجے کے اندر کوئی بھی حل جو پیش کیا جاتا ہے اس کو کوئی بھی قبول کرے، یہ بات جو ہمارے لیے قابل اطمینان، قابل تسلی نہیں ہوگی. انشاءاللہ غزہ کے مظلوموں کے اور ان کے نمائندگان کے ساتھ مکمل اداری یکجہتی کیا جائے گا. باقی کئی مرتبہ ایسی اطلاعات بھی سامنے آتی ہیں جو حقیقت کا تعلق نہیں رکھتی. ماضی کے اندر بھی سعودی عرب کئی مرتبہ جو ہے فلسطین کا اداری یکجہتی کر چکا ہے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کئی مرتبہ ان باتوں کے اندر اپنے اپنے مفادات کے لیے ان کی انٹرپریٹیشن کے اندر اور ان کی تشریح کے اندر جو ہے اختلاف کیا جاتا ہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے جو بندہ بھی اس مسئلے کے اندر جو ہے نا مسلک کوشی کی چادر کو اتار کر، مداہنت کی چادر کو اتار کر منظر عام کو پر آئے گا، انشاءاللہ وہ کوئی بھی ملک ہو، انشاءاللہ ہماری تائید و ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی. بنیادی طور پر بات ہے کہ اس سے پہلے اب ڈی چوک کے اندر وہ آواز اٹھاتے رہے تب بھی حکومت نے کوئی صحیح اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس موقع کے اوپر جو 2 شہادتیں ہوئی تھی ابھی تک تو ان کا قضیہ ہی باقی ہے. تو حکومت کا جو اس مسئلے میں کردار ہے وہ کسی ڈکا چھپا نہیں. ہم اس وقت حکومتی کردار کے مکلف نہیں ہیں. ہماری بنیادی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے جو عوام چاہتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عوام کی تمنائیں اس حوالے سے ان کی ترجمانی نمائندگی کی جائے. اگر حکومت یہ بات کر رہی ہوتی تو شاید آج ہمیں یہاں پہ پریس کانفرنس کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آتی. ہم یہ بات سمجھتے ہیں مشتاق احمد خان صاحب جس کاز کے لیے برسر پیکار ہیں یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی غیرت مند عوام کو مکمل طور پر ان کا ساتھ دینا چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بات گمانی ہے کہ ہم نہیں بولے. ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ابھی تک آیا جس کے اوپر جو امت کا مسئلہ ہوا اور ہم نے اس کے اندر آواز نہ اٹھائی ہو. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو یا غزہ کے مظلوموں کا مسئلہ ہو یا برما کے مظلوموں کا مسئلہ ہو یا حسینہ باجد کے ذریعے جو ظلم کا نشانہ بننے والے علماء اسلام کا مسئلہ ہو. اللہ کا شکر جتنے احتجاج ہوئے، جتنی پریس کانفرنسیں ہوئیں، جو بھی موقف اپنایا گیا، ہم نے کبھی بھی اس کو مسئلے کی تناظر کے اندر یا جماعتی مفادات کا نہیں دیکھا. ہم نے ہمیشہ اس کو ملت کی تناظر میں دیکھا ہے. آج بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے. اور امت کے اسی مسئلے کو مد رکھتے ہوئے ہم مشتاق احمد خان صاحب سے اداری یکجہتی کے لیے، پیر مدر سعید صاحب سے اداری یکجہتی کے لیے آئے ہیں، جبکہ حقیقت بات ہے ان کا ہماری جماعت یا مسئلے سے تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ ملت کے مفادات کی بات کر رہے ہیں، امت کے مفادات کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ان کے ساتھ ہیں. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں جہاں بھی امت کے مسائل ہوں گے، جہاں بھی امت کو انشاءاللہ ہماری ضرورت ہوگی، قرآن و سنہ موومنٹ اور اس کے جو دوست احباب ہیں مکمل طور پر اس کے اندر جو ہے نا امت کے مسائل اور مفادات کے لیے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے.
امریکہ کسی طور میں نے پہلے بھی جواب دیا آپ کو کہ فریق نہیں ہے اس چیز کے اندر، لیکن وہ جبراً اس لیے فریق بنا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کی جو غیر قانونی، غیر انسانی اور غیر آئینی حرکات ہیں ان کو ایک امبریلا دیتا ہے اپنی. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس میں چونکہ دنیا یونی پولر ہے اور امریکہ کا یہاں پہ استبداد اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ چکا ہے، اور لوگ جو ہیں امریکن ڈکٹیشن کو یا امریکن انڈیکیشن کو جہاں بہت زیادہ اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بات سمجھتے ہیں ہمارا کام اس وقت حق کی بات کرنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے. غزہ کے مظلوم مسلمان جو ان کا جو قتل عام کیا گیا ہے ریشیل بنیادوں کے اوپر یا مذہبی بنیادوں کے اوپر کیا گیا ہے، تو ہم اس کو کسی بھی طور پہ قبول نہیں کرتے. ہاں اس کی جو ہے حمایت کوئی بھی کرے، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں امریکہ نے مادی کئی معاملات کے اندر جو ہمارا زیادتی کی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اور دیگر برما کے کیس کے اندر بھی اس سے آج تک کوئی جو ہے نا اسٹینڈ نہیں لیا. کشمیر کاس کے اندر اس کا کوئی اسٹینڈ نہیں ہے، تو ہمیں اس کے جو ہے اسٹینڈ سے کوئی غرض نہیں. ہماری محبتیں، ہماری وفائیں اور ہماری جو ہے نا اخوت اللہ تعالیٰ کے بدلے ان بھائیوں کے لیے ہے جو فلسطین اور غزہ کاس کو اٹھا رہے ہیں. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو ایک ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، ہمارے 2 ریاستی حل کی کوئی گنجائش موجود نہیں.